فاتحہ۔ سلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأشجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بالطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمعرقين والقاسطين مصداق كل شيء أحسنه في إمام مبين ويعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي جعل العرش بخير النسوان مصداق مرج البيضين يلتقيان ومزر الحجاجب ومزر الكرايب ومفرق الكتاجب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في موقع كتابه ومتقن كتابه وقاله الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. پروردگار عالم کا ارشاد ہے یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. اس آئے مبارکہ میں خداوند عالم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، قرآن اور نور، اور دونوں کے لیے کہا جاءکم من اللہ،
اللہ کی طرف سے آئے، یعنی قرآن بھی اللہ کی طرف سے، نور بھی اللہ کی طرف سے۔ بندوں کی جانب سے نہ قرآن ہے اور نہ نور ہے۔ یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی جانب سے کتاب بھی ہے اور ہادی بھی ہے یا رہبر بھی ہے، یہ نہیں کہا۔ یہاں نور کی لفظ استعمال کی تاکہ یہ واضح ہو جائے جس کو قرآن کے ساتھ خدا نے بھیجا ہے وہ انسانی اور بشری جسم رکھنے کے باوجود بشر نہیں ہے، بدن رکھنے کے باوجود وہ انسان نہیں ہے، وہ محض نور ہے۔ قرآن کی لفظ کو ہم بدل نہیں سکتے، ہم اتنے ترقی یافتہ مسلم تو نہیں بن سکتے کہ قرآن میں جو چاہے ہم ترمیم کر دیں۔ جو وہ کتاب ہے کہ جو ناقابل ترمیم و تنسیخ ہے، نہ کوئی اس کو منسوخ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں ترمیم کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس میں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ نور کو بھیجا، نور مجسم۔ کل چند باتیں میں نے آپ کی خدمات میں عرض کی ہیں، کس طرح نور مجسم کہ سرکار دو عالم۔ اب یہ ہے کہ لوگوں نے مکے میں دیکھا سرکار دو عالم کو، بہت سے لوگوں نے مدینے میں دیکھا۔ مکے میں دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ مکے تک محدود ہیں، مدینے میں دیکھنے والوں نے خیال کیا کہ مدینے تک محدود ہیں، جبکہ ہمارا نبی نہ مکے میں محدود تھا نہ مدینے میں محدود تھا۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ نبی اعظم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی جانتے ہی نہیں تھے، امی تھے۔ امی تو یقیناً تھے، لیکن امی کا مفہوم کیا ہے؟ امی کا مفہوم جاہل نہیں ہے۔ رسول اعظم کے لیے یہ لفظ درست نہیں ہے کہ جاہل تھے، جاہل نہیں تھے نبی۔ یہ خود مکے میں ولادت ہوئی رسول کی تو اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ ام القریٰ کا رہنے والا امی کہلاتا ہے، تو جس مقام کے رہنے والے تھے اس سے نسبت دی گئی امی تھے، ورنہ نبی اعظم پڑھنے سے لکھنے سے ناواقف تھے یا جاہل تھے، نعوذ باللہ۔ آپ یہ سوچئے نبی کو جب تک اس کی نبوت چلی اس وقت تک ہر آدمی سے افضل ہونا چاہیے۔ اس دور میں بھی نبی کی نبوت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ جب نبی کی نبوت ہے اور رسالت موجود ہے تو اس زمانے کے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، چاہے کہنے کے موقع پہ چونکہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں اور نبی ایجوکیٹڈ نہیں تھے، امی تھے، تو لہذا ہم ان سے افضل، اگر یہ کہیں تو یہ جہل مرکب ہے۔ اور پھر نبی کو اس کے باوجود جہل کے باوجود نبوت دینا ترجیح بلا مرجح کہا جاتا ہے، منطقی اور فلسفے کی اصطلاح ہے۔ یعنی ایک شخص جاہل ہے اور اس کو سروں پر مسلط کر دیا۔ جاہل کو سر پر مسلط کرنے سے جہل چلے گا، علم نہیں چلے گا۔ جو دوسروں کو علم دے رہا ہو وہ خود جاہل کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک پروفیسر اگر کوئی ہو کالج میں یونیورسٹی میں تو ایک جاہل کو، ایسے شخص کو کہ جس کو سائن بھی کرنا نہ آتا ہو، سگنیچر کرنا نہ آتا ہو، اس کو پروفیسر بنا دے تو وہ کیا تعلیم دے گا، کیا پڑھائے گا؟ وہ خود نہیں پڑھ سکتا ہے، اے بی سی ڈی سے واقف نہیں ہے، تو اللہ والا کہنا پڑے گا پروفیسر کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے وہ سب مکمل کر کے اس منزل پر آیا تو اب وہ لیکچر دے سک رہا ہے۔ تو حضور یہ عام مقام پر ایک پیریڈ کے لیے، ایک کلاس میں درس دینے کے لیے کوئی آدمی مقرر ہوتا ہے تو اس کو قابل ہونا چاہیے، اپنے فن کا عالم ہونا چاہیے۔ تو وہ کہ جس کی حکومت یا جس کی رسالت کائنات پر ہے تو اس کا علم کتنا ہونا چاہیے؟ کائنات پر حکومت کرنے والا کائنات کی ہر زبان سے واقف ہو، ہر علم سے واقف ہو۔
یہی وجہ تھی کہ جس مقام کا جو بھی آدمی نبی سے ملنے کے لیے آیا آپ نے اس کی زبان میں گفتگو کی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انٹرپریٹر کی ضرورت ہوئی ہے. نبی کو کبھی انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں ہوئی. اور نبی کے زمانے میں کتنے مقامات کے لوگ آئے, ہر ایک سے براہ راست آپ نے گفتگو کی. آپ دیکھتے ہیں مثلا انگلش ہے, انگلش میں بھی آپ دیکھیں کہ بریٹن کا پروننسیشن الگ ہے, یہ امریکہ کا الگ ہے. امریکہ میں بھی نیو یارک کا الگ, واشنگٹن کا الگ, بہت سے لہجے بدلے ہوئے. سرکار دو عالم نے جس سے بھی جس زبان میں گفتگو کی اس کے لہجے میں گفتگو کی. تو آپ سوچئے ہمارا نبی کتنا بلند تھا. اب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں علم تھا مگر پڑھ نہیں سکتے تھے. آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ مروان ابن حکم بڑے تیز قسم کے بزرگ تھے, یہ بہت ہی, میں کیا عرض کروں کہ ان کے لیے کون سی لفظ کون سی ورڈ فٹ ہوتی ہے. بہرحال لفظیں اور ورڈز بھی کوتا ہو جاتی ہیں ان بزرگ کی ہوشیاریوں کے سامنے, عیاریوں کے سامنے. کچھ لکھنا آتا تھا ان کو, تو سرکار دو عالم نے کہا کہ وہی جب آئے اور جب میں بولوں تو تم لکھ لو. انہوں نے لکھا, ابتدائی منزل کی تھوڑا بہت لکھا, لیکن ابتدا ہی میں ایسی دیانت کا ثبوت دیا, ایسی شرافت کا ثبوت دیا. سورہ آل عمران کو لکھا, اور جب ختم کر رہے تو خیال آیا کہ آل عمران تو ہے, یہ آل مروان کی طرف, تو انہوں نے آل عمران کو آل مروان لکھ دیا, تاکہ یہ اب ہمیشہ جب تک قرآن باقی آل عمران کی وجہ آل مروان ہو جائے. جیسے ہی انہوں نے آل مروان لکھا, رسول اعظم نے ہاتھ رکھا کہ تو نے کیا لکھا, یہ آل عمران ہے, تو نے آل عمران کے وجہ آل مروان کیوں لکھا. تو مستقلب نے لعنت استعمال کی, اور کبھی تو قاتل وہی نہیں بن سکتا, کبھی اس کے ہاتھ میں قلم نہیں کیا. تو اگر نبی اعظم کو لکھنا نہ آتا, پڑھنا نہ آتا, تو اتنی بڑی بات ہونے کے بعد رسول نے کیسے ہاتھ رکھا اور کیسے روک دیا کہ تو نے آل عمران کو آل مروان بنا دیا. تو اس کی منزل کہ جہاں میں تحریک کی منزل میں عرض کر رہا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ یہ لکھا گیا من محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول کی جانب سے, تو کفار نے کہا کہ ہم سے اختلاف رسالت کے بارے میں ہے, محمد کی ذات سے نہیں ہے اختلاف. تو وہ کیا لکھے کہ رسول اللہ کاٹ دو, محمد ابن عبداللہ بنا دو. اس وقت کاتب مولا کائنات تھے, امیر المومنین تھے, کتابت آپ نے کی, محمد رسول اللہ لکھ دیا. رسول اعظم کے سامنے بات پیش ہوئی تو رسول نے کہا یا علی قبول کر لو, میں محمد رسول اللہ بھی ہوں, میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. ٹھیک ہے رسول اللہ کو کاٹ دو. علی نے کاغذ کو قلم کو رکھ دیا, کہ یا رسول اللہ, جن ہاتھوں سے میں نے رسول اللہ لکھا ہے ان ہاتھوں سے میں کاٹ نہیں سکتا. آپ غور کریں کہ علی کے ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں تھے, یہ علی کے ہاتھ ید اللہ تھے. اللہ کے ہاتھ سے رسول اللہ کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے قلم کو رکھ دیا کہ اب میں رسول اللہ کے لفظوں کو نہیں کاٹوں گا. رسول نے کاغذ و قلم خود لیا, اب جس مقام پر رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس مقام خود خط لکھا, یعنی کاٹ دیا, اور ابن عبداللہ وہاں بڑھا دیا. تو آپ دیکھیں لکھا بھی رسول نے, پڑھا بھی رسول نے, اور بات صحیح بھی کی. تو اس طرح سے یہ کہنا کہ رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا, رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا, یہ خود کہنا جہالت ہے. صرف بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسا لکھتے ان کے بزرگ جاہل تھے, تو اس جہل میں رسول کو برابر قرار دینا چاہتے ہیں, اس لیے رسول اعظم کو جاہل قرار دیتے ہیں. یہ بڑی پرانی پالیسی ہے. مطلب یہ میرے دامن پہ جو دھبے ہیں آپ کے دامن پہ بھی وہی دھبے نظر آ رہے ہیں, تو لہٰذا دونوں برابر ہو جائیں گے. کبھی رسول کو بشر لکھ دیا, کبھی رسول کو انسان بنا دیا, کبھی اپنے برابر بنا دیا,
کبھی سخاوت کی تو بڑا بھائی بنا دیا، بس یہی کرتے رہے. یعنی سارے دنیا کے ذہن کو کبھی بشریت کی طرف موڑ دیا، کبھی رسول کے ایک جسم کی طرف موڑ دیا. یعنی اصل مسائل اسلامی سے ذہنوں کو موڑ دیا، ریسرچ سے ہٹا دیا، ترقی سے ہٹا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کسی مقام کا نہیں رہا. نہ سائنس میں ترقی کی مسلمان نے، نہ مسلمان نے اسپیس کے معاملات میں ترقی کی، نہ مسلمان نے کسی علمی معاملات میں ترقی کی، بلکہ پیچھے ہوتے چلے گئے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی یہ سیرت تھی کہ وہ ہمیشہ سے علم دیتے رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا جابر ابن حیان، الجابر ابن حیان. یہ چھٹے امام کے شاگرد تھے، اور انہوں نے چھٹے امام نے تعلیم دی ان کو، اور انہوں نے ایجاد کیا ایک کتاب کی جس کو آج کی دنیا میں الجبرا کہتے ہیں. یہ الجبرا جابر کے نام ہی سے مشتق ہے. عربی میں جابر کو الجابر کہتے ہیں، انہوں نے الجبرا کیا. آپ الجبرا کی اہمیت سے واقف ہیں. یہ کس نے ایجاد کی؟ یہ چھٹے امام کے شاگرد نے، چھٹے امام کے غلام نے ایجاد کی. یہ چھٹے امام کے کہنے کی بنا پر ایجاد ہوئی. اب جب تک یہ الجبرا باقی ہے تو اس سے استفادہ باقی ہے. وہ اس وقت تک یہ احسان ہوگا چھٹے امام کا کہ انہوں نے یہ راستہ موجود کیا. ایسے ہی کیمسٹری میں بڑی کتابیں تھی جابر بن حیان کی جو ملتی نہیں ہے، اور نہیں کون سے لائبریری میں ہے یا کن لوگوں نے رکھ لیا. تو کیمسٹری میں ان کی 100 کتابیں تھیں. اس دور میں بتائیے چھٹے امام کا دور ہے، 1000 سال سے زیادہ کا دور ہے، قبل کا دور ہے. تو یہ ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. مولا کائنات نے، آپ غور کریں، قرآن خط کوفی میں تھا، خط عربی لکھا جانا تھا. بصرے والے کچھ اعراب سے پڑھ رہے تھے، کوفے والے کچھ طریقے پہ پڑھ رہے تھے. مدینے والوں کا اسٹائل کچھ الگ تھا، مکے والوں کا طریقہ کچھ الگ تھا. تو مولا نے کہا کہ یہ چلتے چلتے یہ سلیقے اسٹائل بدلتے بدلتے کہیں آیتیں نہ بدل جائیں، ان کے لیے قانون مقرر کرنا ہے. تو عربک گرامر کی ایجاد کی مولا کائنات نے. ابو الاسود طویلی نامی ایک شخص تھا، اس کو بیٹھ کر سارے یہ گرامر دکھاتے تھے، عربک گرامر. وہ بیٹھ کر لکھتا رہتا تھا. تو اس طرح سے نحو صرف جس کو عربی میں کہتے ہیں، نحو صرف کی ایجاد ہوئی، اور ایجاد کرنے والے مولا کائنات اپنے خادم کو بیٹھ کر دکھایا ہے. تو اس طرح سے علمی کام جتنے بھی ہیں وہ سب اہل بیت نے کیے ہیں. اتنی مصیبت کے بعد، حقوق کے طرف ہونے کے بعد، آفتوں کے بعد بھی اہل بیت نے بس علمی کام کیا، اکیڈمک بھی وقت کیا ہے. لیکن دنیا نے، آپ دیکھیے، یہ کوئی چیز اہل بیت کے مخالفین نے اچھا کام نہیں کیا. بس ان کا کام یہی تھا، اس پر ریسرچ کرتے تھے کہ سب سے قاتل زہر کون سا ہے جن کو ہم یوز کر کے آل رسول کو برباد کر دیں. بڑی تحقیق کے بعد ایک انہوں نے زہر پایا تھا، اور زہر کو سب سے پہلے استعمال کیا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کی تلوار پر، جو امیر المومنین کے سر پہ لگی تھی. وہ زہر استعمال ہوا. بچا ہوا زہر امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا، جس سے آپ شہید ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی ریسرچ اس پر تھی، قتل کرنے کے آلات پر تھی. یعنی ان کا، ہم بہت ہی اکیڈمکلی سوچے تو ان کا ذہن بالکل ڈسٹرکٹیو تھا، تخریبی ذہن تھا کہ ہر مقام پر تخریب کرنا یہ سوچا کرتے تھے. کنسٹرکشن ان کے پاس نہیں تھا، کنسٹرکٹیو مائنڈ یہ لوگ نہیں رکھتے تھے. سب اسلام کو بتائیے صحیح اسلام کو کیسے پیش کرتے. آج یہ بربادی ہے. یقیناً بحیثیت مسلمان آپ کا دل دکھتا ہے، میرا بھی دل دکھتا ہے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے. اس وقت کون سی کنٹری ہے کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو ترقی دی جا رہی ہے؟ تم ویسے تو مسلمان ترقی کرو. ہر مقام پر کچھ نہ کچھ آفتیں آتی ہیں، سوائے ایک مقام کے جس کو ایران کہتے ہیں. وہاں ریئل اسلامک گورنمنٹ ہے، وہاں اسلامک حکومت ہے، وہاں ایک اسلامی احکام ہے. اس سے ہٹ کے کوئی اور مقام آپ کو نہیں ملتا کہ جہاں اسلامی احکام ہو اور یا ایک کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں ہو. بحیثیت مسلمان آسانی الگ ہے، بحیثیت انسان آسانی الگ ہے. تو
عزیزان محترم، یہ کس وجہ سے ہوا؟ جب آپ خود اپنا خیال نہیں کریں گے، آپ اپنے بھائی کا گلا کاٹیں گے تو دوسرے بھی آپ کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ مسلمانوں نے یہ کام کیا، اپنے بھائیوں کا گلا کاٹتے رہے۔ آپ بتائیے، ساری ہسٹری کو دیکھ جائیے، اب مسلمانوں کو جتنے بزرگ مارے گئے ہیں، اہل بیت کے جتنے بڑے مارے گئے ہیں، ان کو کوئی کافر نہیں تھا قتل کرنے والا، کوئی عیسائی نہیں تھا قتل کرنے والا، کوئی یہودی نہیں تھا قتل کرنے والا، کوئی مشرک نہیں تھا قتل کرنے والا، ہر ایک کا قاتل مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم مسلمان پر مسلمان ہی کرتا رہا، مسلمان کے گلے مسلمان ہی کاٹتا رہا، انسانیت کو ذبح مسلمان ہی کرتا رہا۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، دوسروں کو کیا برا کہیں، بلکہ ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، اور اس طرف، اس پوائنٹ کی طرف لوگوں کے مائنڈ کو، ذہن کو آنے سے روکنے کے لیے مختلف کام کیے، لوگوں کو دوسری برائیوں کی طرف چھونک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان برائیوں میں تو آگے بڑھ گئے، لیکن ترقی کی منزل میں سب سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ دیکھیے، یہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، تو شیعہ دنیا میں تقریباً ساری شیعہ دنیا میں جا چکا ہوں، تقاریر کر چکا ہوں۔ آپ کو مجھ سے زیادہ درد ہوگا کہ کبھی آپ کے بھی دل میں آتا ہوگا کہ کوئی راکٹ مسلم کنٹری سے جائے، کوئی مسلمان اپنے سائنٹسٹ کے بنا پر اپنے پیسے سے اسپیس میں جا کر آئے، ترقی کرے، تو آپ یقیناً سینہ تان کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کی ترقی ہے، مسلمان نے ایسا کیا ہے۔ لیکن کوئی مسلم کنٹری ایسا نہیں ہے کہ سب غریب ہیں، سب پوا ہیں، نہیں، اتنی دولت ہے کہ ان کی دولت کی بنا پر دوسروں کے فیکٹریز چل رہے ہیں، دوسروں کے کارخانے چل رہے ہیں، دوسروں کی ترقی ہو رہی ہے، دوسروں کی کرنسی اسٹرانگ ہو رہی ہے ان کی دولت کی بنا پر۔ لیکن وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ معمولی نہ کار بنا سکتے ہیں، نہ گھر بنا سکتے ہیں، نہ دار بنا سکتے ہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں۔ حد ہو گئی، دشمن بھی اگر حملہ کرتا ہے تو پلٹ کے کہتے ہیں سرکار تشریف لائیے، دشمن حملہ کر رہا ہے، مجھے بچائیے۔ آپ بتائیں، یہ مسلمان یہی لاوارث قسم کا مسلمان ہے کہ جو چاہے ان کے متعلق کہہ دے، ان کی دولت کو گھسیٹ لے، ان کی عزت کو لے لے، سب کچھ کر دے؟ تو آج مسلمان کی عزت کہاں باقی رہی؟ اور بات یہ ہے، مسلمان کی عزت کیسے باقی رہے گی جب مسلمان اپنے رسول کی عزت کرنا نہیں چاہتا؟ تو دنیا تمہاری عزت کیا کرتا؟ پہلے اپنے رسول کی عزت کرو، پہلے سمجھو اسلام کا درد ہو، مسلمانوں سے محبت ہو، تو یقیناً بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ عزیزان اسلام، قصور مسلمانوں کا ہے۔ آپ غیر کو نہ کہیے، آپ کافر کے لیے نہ کہیے، آپ مشرک کو نہ کہیے، پہلے مسلمان کو کہیے۔ مسلمان نے مسلمان کو ذلیل کیا۔ آپ بتائیے، میں یہ مت دیکھیے کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ بحیثیت انسان ایک انصاف پسند کے عرض کر رہا ہوں۔ اگر ایران کا معاملہ ہے، یہ تو طے ہے کہ سب کے سب مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے۔ سارے عرب ایک طرف ہو چکے تھے، اتنے مسلم کنٹریز تھے ایک طرف ہو گئے، اور ایران سے مسلسل جنگ کر رہے تھے، 1-2 دن 8 سال تک جنگ کرتے رہے، لاتعداد پیسہ ختم ہو گیا، اور 1 ملین سے زیادہ انسان یعنی مسلمان مارے گئے۔ ان کو کس نے مارا؟ مسلمان نے مسلمان کو مارا۔ 1 ملین مسلمان کاٹے گئے ہیں۔ اس کے بعد انہی لوگوں کی وجہ سے صدام جو ترقی کیا، طاقتور ہوتا گیا، اس نے پلٹ کے ان کی باریکیاں اور ان کے سیکریٹس معلوم ہونے کے بعد انہی پر حملہ کیا اور انہی کو برباد کیا۔ آپ کویت پر حملہ ہونے کے بعد جو کچھ کی بربادی ہوئی، آئل فیلڈز کی بربادی ہوئی، اس کا حساب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنا آئل چل گیا ہے، کتنا آئل برباد ہو گیا ہے، کتنی دولت لوٹی گئی ہے، کتنا گولڈ لوٹا گیا ہے، کتنی کاریں لوٹی گئی ہیں، کتنے گھر برباد کیے گئے ہیں، ابھی تک حساب اس کا نہیں ہو سکا، اب تک کیلکولیشن اس کا برابر نہیں ہو سکا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ کیونکہ کافر نے کیا، مسلمان نے کیا، عرب نے کیا، عرب کے لیے کیا، مسلمان نے مسلمان کے لیے کیا، عرب نے عرب کے لیے کیا۔ آپ دیکھیں یہ بات کہ ہم غیر کو جا کر کافر کو کہیں ارے وہ ظالم ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ ظالم ہوگا، بات پہلے آپ اپنا تو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے مسلمانوں کے دائرے میں دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آج بھی یہ لوگ چوکنا ہوئے؟ دولت تو اتنی ہے، کیا یہ پاسبل نہیں تھا
تو دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو یہ مسلمان خرید لیتے اپنے پاس بلاتے، کیا ان کے پاس ان سے پاسبل نہیں تھا کہ بڑے سے بڑا سائنسی انسٹیٹیوٹ یہ وہاں پر بناتے اور اس میں دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر کو اور سائنٹسٹ کو سب کو بلا کر وہاں پر ریسرچ کرواتے، تو نتیجہ یہ ہوتا وہ ریسرچ اسلام کی مخالفت میں نہ جاتی، اسلام کی تائید میں جاتی، مسلمانوں کی تائید میں جاتی۔ دولت تو صرف ہوئی اور ہو رہی ہے، لیکن اسلام کے لیے کیا کام ہو رہا ہے آپ کو بتاؤں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انگریزوں نے یہ برٹن والوں نے بڑا ریسرچ کیا عرب کنٹریز میں، ایک ہمفرے تھا، اس کو انہوں نے نام اس کا ہمفرے تھا بھیجا، اس کو عربی بھی سکھائی، پرشین فارسی بھی سکھائی، اردو بھی سکھائی، پنجابی بھی سکھائی، افغانی زبان بھی سکھائی کہ جاؤ ریسرچ کرو۔ یہ گروپ نکلا جس کا ہیڈ یہی تھا، اور سب مسلم ورلڈ کا اس نے دورہ کیا، 10 سال سے زیادہ مسلم ورلڈ میں رہا، اور اس کے بعد اس نے رپورٹ پیش کی کہ کس میں کیسے رپ ڈالی جائے، کس کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، اور نتیجہ یہ ہوا بڑے ریسرچ کے بعد 4 چیزوں کی ایجاد کی گئی، مختلف ایسے مقام پر کہ جو کی پلیسز تھے ان وہاں پر ایجاد کی گئی۔ ہندوستان غیر منقسم ہندوستان اور پاکستان پہلے ایک تھے، ہندوستان میں قادیانی مذہب کی ایجاد کی گئی، ایران میں بہائی مذہب کی ایجاد کی گئی، افغانستان میں مہدوی مذہب کی ایجاد کی گئی، اور عربستان میں وہابی مذہب کی ایجاد کی گئی۔ وہابی، بہائی، قادیانی، مہدوی، یہ 4 مذہب ایسے کی پلیسز کے اوپر ایجاد کیے گئے کہ جو بڑے اہم تھے۔ اب یہی لوگ آپس میں لڑتے رہے، آپس میں جھگڑتے رہے، یہ تو اب پاکستان میں جا کر قادیانوں کو کافر قرار دیا گیا، ورنہ یہ لوگ تو مسلمان تھے ہی کہلاتے تھے، اور مسلم علماء مسلسل بحث کے بعد بھی کافر قرار نہیں دے سکے، دلیل نہیں دے سکے، بحث میں ہار رہے تھے۔ آخر میں آدھی رات کو شیعہ عالم اسماعیل مرحوم کے گھر پر سارے سواد اعظم کے لوگ پہنچے کہ ہم کل اب تک تو کوشش کی اور اب کوئی دلیل نہیں دے سک رہے ہیں، سرکار آپ تشریف لائیں، علمی طور پر ثابت کرے۔ وہ آدھی رات ہی کو اٹھ کر چلے، کبھی چلا تو اس وقت کہا تھا انہوں نے، مولانا اسماعیل مرحوم نے، آج میرے در پر سارا سواد اعظم ہے، ٹھیک ہے میں حسین کے، علی کے اور رسول کے در کا غلام ہوں۔ سلوات اس سے بلند پڑے تو اور دوسرے روز صرف ایک دن میں چند گھنٹے کی گفتگو کے بعد ثابت کر دیا انہوں نے کہ خاتم النبیین کا منکر کافر ہوتا ہے اور کوئی محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، ثابت کیا، شیعہ نے ثابت کیا ہے۔ بہرحال مگر احسان فراموشی یہ ملت کی دیکھیے، ملت مسلمہ کی احسان فراموشی دیکھیے کہ رسول اعظم کی حفاظت کرنے والا ابو طالب، اسلام کی حفاظت کرنے والا ابو طالب، نبی اعظم کی حفاظت کرنے والا ابو طالب، دین کی حفاظت کرنے والا ابو طالب، اور پھر اسی ابو طالب کو کافر قرار دے دیا، آج تک ان کو کافر کہتے ہیں۔ کتنی احسان فراموشی! اگر ابو طالب اس وقت آگے نہ بڑھتے تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہوتا، اسلام کا کیا ہوتا، وہ اللہ ہی جانے۔ ان کی گودی میں اسلام اور رسول اسلام دونوں پل رہے تھے، اس عالم پہ ابو طالب تھے اور ان کو کافر قرار دے دیا۔ ایسے ہی علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا اور ان سے ساری محنت کر کے کافروں سے جنگ کر کے اسلام کو پھیلایا علی نے، اور جب خلافت کا موقع آیا تو تخت پر یہ بیٹھ گئے۔ یہ احسان فراموشی کی ہے۔ اور پھر بات آگے بڑھتے بڑھتے ہر مقام پر دیکھتے جائیے کہ جس نے بھی احسان کیا مسلمان اسی کو پلٹ کے ڈستا رہا، جس رکابی میں کھایا ہے اسی میں چھید لگاتا رہا، اور جو محسن رہا اسی کا گلا کاٹتا رہا، یا تسلسل کے ساتھ عراق کی منزل پہ آ گیا، ہر دور میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ صدام ہے، صدام نے آ کر پھر مسلمانوں کی تباہی کا کام کیا، اور پھر آج کی منزل پہ دیکھ لیجیے
پاکستان میں مثلاً سارے سواد اعظم کے علماء ہاتھ جڑے ہوئے مولانا اسماعیل کے گھر پہ کھڑے تھے کہ ہم ہار رہے ہیں، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، آپ عزت کو بچا لیں۔ شیعہ عالم نے بڑھا وہاں پر جا کر مسلمانوں کی عزت کو بچایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج پاکستان کی ساری دیواروں پر لکھا ہے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے۔ یہ نہیں، ان کے دل کی بات سوچیے۔ مدد کی، آپ کی عزت کی، ہم نے حفاظت کی تو ہم کو کافر کیا۔ تو یہ سیرت بڑی پرانی ہے، جو بھی تم کو عزت دے گا، جو بھی تم کو بچائے گا، اس کو کافر کہو گے۔ ابو طالب کو بھی کافر کہا، ابو طالب کے بیٹے کے ماننے والوں کو بھی کافر کہا۔ کافر کہنے سے ہم ڈرتے نہیں، جب ابو طالب کو کافر کہہ دیا تو ہمیں کافر کہنے پر کیا ہے؟ اگر کہا جائے تو ہم تسلیم کرنے تیار ہیں۔ ہاں ہم کافر ہیں، ویسے ہی کافر ہیں جیسے ابو طالب کافر تھے، ماننے تیار ہے۔ اور تم مسلمان بنو، ویسے ہی مسلمان بنو جیسے ابو سفیان مسلمان۔ ابو سفیان تم کو مبارک ہے، ابو طالب ہم کو مبارک ہے۔ اور اگر کہیں تو کمپیر کرتے دو جملوں میں بات کرتا ہوں، کیا آپ دیکھیے مثلاً یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں گڑبڑ کرے بچے، یہاں پر ایک دوسرے سے فائٹ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ روکیں گے۔ جب نہیں روکیں گے تو آپ بچوں کو کیا کہیں گے؟ ماں باپ نے غلط تربیت دی ہے، باپ نے غلط تربیت دی، ماں نے غلط تربیت دی، یہی کہیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ اور بہت ہی اطمینان سے بچے بغیر گڑبڑ کے، بغیر شرارت کے بیٹھے رہے تو کہیں ماں باپ نے کیا اچھی تربیت دی، اتنے اچھے بچے لکھے۔ یہ فطرت نیچر ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے۔ بس یہی بات ہے حضور، فوراً ہی کسی کی عظمت یا کسی کی ذلت دونوں کو دیکھ کر گودی کی طرف ذہن جاتا ہے، کیسی عمدہ گودی ہوگی، ان کا مربی بہتر ہوگا، پالنے والا کتنا بہتر ہوگا۔ دنیا کے سامنے دو شخصیتیں آئیں، ایک ابو طالب ہے اور ایک ابو سفیان ہے۔ دونوں نے اپنی گود میں دو بچوں کو پال کر تربیت کر کے پیش کیا۔ ابو سفیان نے بچوں کو اپنی گودی میں پال کر پیش کیا تو ایک معاویہ بنا اور ایک یزید بنا، اور ابو طالب نے دو بچوں کو گود میں پال کر پیش کیا جو خاتم النبیین بنا، ایک امیر المومنین بنا۔ اب گودی کا یہ اثر ہے کہ گودی والا کتنا عظیم ہوگا، آپ دیکھیں۔ مگر یہی تو بات ہے، ابو طالب کے گودی کے پالے ہی نے اسلام پھیلایا۔ ان کے دل میں محبت اور 360 بتوں کی تھی۔ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں۔ یہ کیوں آیا ہے محمد جو ہم کو بتوں سے ہٹا رہا ہے؟ کیوں ہے علی جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ وہ ایسا جذبہ تھا۔ ابو طالب نے وہ خدمت کی۔ ایک جملہ سن لیجیے، آغاز اسلام، میں وقت میں رہوں گا، کچھ زیادہ آپ کو ضرورت نہیں دوں گا۔ جناب ابو طالب کی خدمت، آغاز اسلام دعوت ذوالعشیرہ۔ دعوت ذوالعشیرہ مکمل بیان نہیں کروں گا، وہ طویل ہے، تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت سے 3 دن دعوت ہوئی، ایک روایت سے 4 دن دعوت ہوئی۔ بعض نے کہا ایک دن میں 3 مرتبہ دعوت ہوئی، بعض نے کہا 2 دن میں 4 مرتبہ دعوت ہوئی۔ خیر ہم اس میں نہیں ہوئی دعوت، مگر ایک سے دوسری مرتبہ کیوں ہوئی؟ تاریخ سے پوچھیے، شیعہ تاریخی میں، سارے مسلم تاریخوں سے پوچھیے۔ جب پہلی مرتبہ دعوت ہوئی، وہ گوشت رکھا گیا، ایک ران گوشت، ایک گلاس، میں اپنی زبان میں کاسا وہاں گلاس دودھ، اور 100 سے زیادہ کھانے والے، وہ بھی ہیوسٹن کے کھانے والے نہیں تھے، وہ عرب جو ایک ایک دمبا ہضم کر جاتے تھے، ایک ہی ران میں سب، 100 سے زیادہ۔ رسول اعظم نے کپڑا رکھا، ہاتھ رکھا، ایک لقمہ خود اٹھایا کہ کھاؤ۔ اب سب نے کھایا، سیر ہو کے کھایا۔ پرانے زمانے میں تو بھوکے عرب فری مل رہا تھا، اطمینان سے کھایا، خوب کھایا، ڈٹ کے کھایا، مگر جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ اور یہ ہونے کے بعد جب سیر ہو چکے تو نبی کھڑے ہوئے، تاریخ نے کہا فقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کھڑے ہوئے، چاہا کہ یتکلم، چاہا کہ گفتگو کرے، فوراً ہی ابو لہب کھڑا ہو گیا۔ ہاں
کھڑے ہو کر رسول کو بولنے نہیں دیا، پلٹ کے کہا یا معاشر ابھی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے نسل والوں، یہ جو کہہ رہا ہے محمد، جو کہنے والا ہے محمد، ان کے باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھتیجا ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ مجنون ہے۔ دیکھا تم نے کیسا بڑا جنون کیا، یہ کتنا بڑا ساحر ہے، گفتگو کرتا ہے نعوذ باللہ تو جنون کی، اور کام کرتا ہے تو سحر کی، جادو کی۔ ابھی جادو دیکھا نا، ایک ران میں سب کو کھلا دیا، ران پھر باہر۔ میرا ذہن تھنکنگ دیکھیے ان کی، ران سے گوشت کے ایک پیس سے اوپر نہیں جا رہا ہے ذہن۔ کہا کہ ان کی بات مت سنو، اس انداز میں کہا کہ جیسے ہی اس نے کہا سارے کے سارے عرب اٹھ کے چلے، رسول کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہ کتنی بڑی اہمیت۔ جب سب جا کر وہ تب آگے سے جانے لگے تو کہہ گئے بس ایک جملہ سن لو، کل بھی دعوت سے آؤ۔ یہ نہیں کہ کل میں تقریر کروں گا، کل دعوت سے آؤ۔ وقت سے پہلے سب آ گئے۔ اگر کہتے کل میں تقریر کروں گا کوئی نہ آتا۔ کھانے کے لیے کہا سب آ گئے تو پیسے میں آ کر رسول نے پھر وہی ایک ران وہی تھا، پھر ڈٹ چھٹ کے کھایا۔ کھانے کے بعد فقام و تاریخ کہتے فقام و محمد انجتا کلم، کھڑے ہو گئے رسول کہ گفتگو کرے، پھر کھڑا ہوا ابو لہب اور وہی جملے دہرایا کہ دیکھو یہ ساحر اعظم، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو دوسری مرتبہ پھر ایک ران میں سب کو کھلایا، ران باقی کی باقی، اس کی بات نہ سنو، نکل جاؤ۔ سب چلے گئے، رسول کھڑے کے کھڑے رہے، ایک جملہ نہیں کر سکے، خاموش کھڑے رہے۔ جب سب نکلنے لگے تو پھر آواز دی کل پھر دعوت سے آؤ۔ چلو روزانہ اتنا شیر ہو کے کھا رہے ہیں دمبا۔ تیسرے روز پھر آیا، تاریخ میں 3 روز کہا، بعض تاریخ ہونے 4 روز کہا، بہرحال 3 روز تو ہوا۔ اب تیسرا روز پھر ہوا، بڑے یہاں سے توجہ چاہتا ہوں۔ آتے ہی سب نے کہا کھاؤ، ڈٹ کے کھایا، شیر ہو گئے۔ اب نبی کھڑے ہوئے کہ آج تیسرا دن ہے، نمک تو کھلایا ہے، مگر نبی ہی جانتے تھے کہ کتنے نمک حرام ہے۔ نبی کھڑے ہوتے ہی ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابو عبد المطلب کی اولاد ذریت والو، یہ شخص نبی کا نام لے کر کہ ساحر اعظم ہے، یہ جو کہے نہ ماننا، اور ابھی تم کو گمراہ کر دے گا۔ گمراہ کہہ رہا ہے کہ گمراہ کر دے گا، بات سمجھ گئے آپ کی؟ یہ کون کہتا ہے؟ انہیں گمراہ اچھے کو گمراہ کب کہتا ہے؟ جب خود گمراہ ہو۔ ایسے ہی اگر کوئی اچھے مسلمان کو کہے کافر تو سمجھنا یہ پہلے سے کافر ہے، اب اس کو کافر بنانا چاہتا ہے۔ یہ ابو لہب کی سیرت ہے۔ اب آپ سوچئے سچویشن 2 روز کا تو ہو گیا، 30 ڈے، نبی اعظم کھڑے ہوئے ہیں، چپ۔ ابو لہب آج بھی یہ کام کر گیا، یعنی یہ 30 روز کون کامیاب ہوتا رہا اور گفتگو کرنے سے رکے رہے کون؟ سرکار والوں، اور خود گفتگو کر کے سب کو بھلاتا رہا کون؟ اب ابو لہب یعنی شیطان، یہ کام کرتا رہا۔ آج بھی وہی کام کیا، اب بقول تیسرا دن ہے، بقول چوتھا دن، اب کہا کے دیکھو گے مجنون ساحر اعظم ہے، فلاں فلاں فلاں، ان کی بات نہ مانو۔ چلو جیسے ہی اس نے ختم کیا، ایک مرتبہ قام ابو طالب، آج ابو طالب کھڑے ہو گئے اور پلٹ کے کہا اسکت یا احمق، اے پاگل، اے احمق، خاموش ہو جا۔ اور پلٹ کے جتنے لوگ آئے تھے کہا واللہ خدا کی قسم، اگر میرے بھتیجے محمد کی گفتگو سنے بغیر یہاں سے کوئی اڑ گیا تو میری تلوار سے سر قلم کر دے۔ بیٹھے رہے اور سنے کہ میرا بھتیجا محمد کیا کہتا تھا۔ ایک ابو لہب تھا اور یہ ابو طالب، وہ کہہ رہا تھا محمد ساحر اعظم ہے، نہ سنو، یہ کہہ رہے تھے نہ سنو گے تو گلا کاٹ دوں گا۔ اب بتائیے کون مسلمان کون کافر؟ یہ آغاز ہے۔ قسم کس کی کھائی؟
واللہ کا، اللہ کی قسم کھائی، انہیں آغاز ہی پہ بتا دیا کہ اللہ کی قسم وہ کھاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، یعنی ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، ایمان رکھتے تھے، اور قسم کھا کے کہا اگر میرے بھتیجے محمد کی کوئی سنے نہ رہے اٹھ کر گیا تو ابھی سر قلم کر دوں گا۔ تو کانپتے بیٹھے رہے کہ آج رئیس مکہ کو چلا لا گیا، عظمتوں والے ابو طالب کو چلا لا گیا۔ دیکھیے یہاں پر آپ سوچئے اگر ابو طالب کافر ہوتے ایک ہی جملہ کافی تھا، بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے ابو لہب کہہ سکتا تھا ارے ابو طالب کیوں گمراہ ہو گئے، میں جیسا تم ویسے، میں بھی 360 بتوں کا پوجنے والا، تم بھی پوجنے والے، یہ کہاں جا رہے ہو؟ جیسے ہی یہ کہا ابو لہب سب نیچا کیے بیٹھ گئے۔ تو اب سمجھ جائیے دونوں کے عقیدوں میں کتنا بڑا فرق تھا۔ یہ تو طے ہے کہ ابو لہب کافر تھا، تبت یدا ابی لہب قرآن کا آیت ہے نا۔ اور ابو طالب بیٹھے رہے تلوار نیام سے نکالے ہوئے، اور کہا بھتیجے سے اے میرے بھائی کی جان تم تقریر کرتے رہو۔ اب سرکار دو عالم نے تقریر کو مکمل کیا، سچویشن سمجھیے، تقریر کو مکمل کیا۔ رسول اعظم لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں تھی، ایسے موقع پر کوئی دوسرا ہوتا تو لمبی چوڑی تقریر بھی کر دیتا کہ موقع مل گیا، بڑی مشکل سے صحیح، مگر نبی نے مختصر تقریر کی کہ دیکھو گمراہ نہ رہو، اللہ واحد ہے اور بہت ہی انصاف کرنے والا، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، قیامت آنے والی ہے، دنیا اور آخرت میں کو بھلا چاہتے ہو تو تصدیق کرو، اور کون ہے تم میں جو میری مدد کرے؟ اختتام کی طرف تقریر آ گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے موقع پر، اتنے اہم موقع پر، جبکہ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، تفصیلی تقریر چاہیے تھی کہ یہ فروع دین ہے، یہ اصول دین ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہاں کچھ نہیں، بڑی مختصر تقریر تھی۔ یعنی مطلب یہی تھا پھیل جائے یہی تقریر تو بہت کچھ ہے، سمٹ جائے تو مکمل اصول ہے۔ اللہ ایک ہے، انصاف کرنے والا ہے، توحید عادل، مجھے نبی بنا کے بھیجا، نبوت آ گئی، قیامت آنے والی ہے، قیامت آ گئی، جو میری کون ہے نصرت کرنے والا، امامت آ گئی۔ یعنی 5 جملوں میں اصول دین کو بیان کر دیا اور نبی کو بیٹھ گئے۔ سب سناٹے میں کہ پیچھے سے ایک مرتبہ ایک کمسن بچہ بولا، کسی نے 8 سال لکھا، کسی نے 9 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 12 سال، 8 سال سے 12 سال تک کی روایت آ رہی ہے، میں اختلاف روایات پر نہیں جاتا۔ وہ بچہ وہاں سے بولنے لگا کہ آپ کی میں نصرت کرنے والا ہوں یا رسول اللہ، تو آؤ، قریب بلایا، تو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور لگا کے ایک مرتبہ علی کو کے چہرے کو پلٹ دیا، باڈی کو پلٹ دیا۔ آ کر کوئی آدمی اس طرح ملتا ہے تو سینے سے سینہ ملا تو پبلک کی طرف پشت رہی نا، پیٹ رہی نا۔ ایک مرتبہ گلے ملنے کے بعد علی کو پلٹا دیا۔ اب سچویشن یہ تھا، پبلک کی طرف رخ ہے رسول کا، رسول کے سامنے علی کھڑے ہوئے، اب فرماتے ہیں تواری میں دیکھیے آپ، ہاں آخی، یہ میرا بھائی ہے، وہ وسیع کی اور میرا وسیع ہے، وہ وزیری میرا وزیر ہے، وہ خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوہ، اور میرا خلیفہ ہے تم میں، تم اسی کی بات سننا، اسی کی اطاعت کرنا۔ یعنی آغاز اعلان توحید، اعلان عدل، اعلان نبوت، اعلان قیامت ہی پر اعلان خلافت کر دیا گیا، کوئی تشنگی نہیں چھوڑی گئی۔ صرف آغاز کو انجام سے ملا لیجئے، ابتدا کو انتہا سے ملا لیجئے، فرق محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے کیا عرض کیا، آپ نے غور فرمایا، یہ کس طرح کا آزا، یہ میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، میرا فلاں ہے، یہ کہہ کر علی کے بازوؤں کو تھاما، یہ آغاز ہے، اور انجام میں یہی کام کیا۔ ممبر پر خود لائے علی کو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا آزا مولا،
یہی آغاز کی بات تھی جس کو انجام میں دوہرا دیا. دیکھو یہ مولا ہے اور پھر کہتا من کنت مولا فہذا مولا، میں جیسا تمہارا مولا ویسے ہی یہ بھی تمہارا مولا. آغاز انجام کو ملا دیجیے. اور ادھر ابو لہب نے کیا کہا؟ ساحر کہا، مجنون کہا. یعنی آغاز رسالت میں ایک نے ساحر کہا، مجنون کہا. بس انجام کے موقع پر دیکھیے، آغاز میں کہنے والا کافر ہے، انجام میں کہنے والا منافق ہے. آغاز میں کہنے والے نے ساحر کہا، مجنون کہا، انجام میں رسول کی طرف ہدیان کی نسبت دیکھی. وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، مگر یہ کافر انسان، وہ منافق انسان. اور جہاں پر اعلان خلافت ہوا اور آخر میں اعلان ولایت ہوا، بس دیکھیے آپ آغاز کو انجام سے ملا لیجیے. اور ان ساری کامیابی، اعلان توحید، اعلان نبوت، اعلان امامت، اعلان قیامت، اور ساری چیزوں کے میں آج جو کامیابی ہوئی رسول کو کس کے وسیلے سے، کس کے ذریعے سے، کس کے واسطے سے؟ کیا خدا آ کر کھڑا رہا 3 دن تک سب کچھ ہوتا رہا خدا خاموش؟ میں نے کہا اس کی پالیسی ہے، اس کی پہلے خاموش ہو جاتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ایک ذریعے سے اپنے معاملات درست کر دیتا ہے. 3 دن یا 4 دن تک خدا خاموش، اور ایک مرتبہ آخری دن ابو طالب کھڑے ہو گئے تو ابو طالب کو وسیلہ بنایا. اب وسیلہ بنے ہیں کس کا وسیلہ؟ رسول کے لیے وسیلہ بنے. تو ابو طالب اس بلند شخصیت کا نام جو رسول کے لیے بھی وسیلہ بن گئے. اور دوسروں کے بزرگ رسول کو اذیت دینے والے تھے، ستانے والے تھے. یہی تو آج تک بات دل میں کھٹکتی ہے. ہمارے بزرگ تو نبی کو ستاتے رہے اور ان کے بزرگ تو نبی کو بچاتے رہے. تو بچانا اور ہے اور اذیت دینا، ستانا اور ہے. تو عزیزان محترم، تقریب کو ختم کرتے ہوئے، پھر بھی بات میری مکمل نہیں ہوئی، اور بہرحال تقریب کو ختم کرتے ہوئے اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھتے ہوئے، دنیا کو دیکھتے ہوئے کبھی کافروں پر نگاہ نہ لے جائیے، مشرکوں پر نہ جائیے، یہودیوں عیسائیوں کو یہ فلاں شیطان ہے، وہ فلاں فلاں ہے، اس کو نہ الجھیے. پہلے دیکھیے کہ کتنے شیطان اپنے پہلو میں، اپنی بزم میں. پہلو نشینی ہی درست نہیں ہوتی، کافی نہیں ہوتی. پہلو میں بیٹھنے کے بعد میں نے پہلی تقریر میں اشارتاً کہا تھا یہی بات کہ پہلو میں بیٹھنے والے بھی تھے، اور ایسا کہ جس نے کبھی نبی کے چہرے مبارک کی زیارت بھی نہیں کی ویسے قرار دی. ان میں دونوں میں جب کمپیرزن ہوا، دونوں کا مقابلہ ہوا، تو رزلٹ کیا آیا؟ رسول کے ابرو ملے ہوئے تھے یا ملے ہوئے نہیں تھے، وہ پہلو میں بیٹھنے والے تک بتا نہیں سکے. یہ ایسے تھے. تو جو رسول کے ظاہری شکل کو بتا نہیں سکتے ہیں، وہ رسول کی سیرت کو کیا بتا سکتے ہیں؟ بس مسلمانوں نے، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، مسلمانوں نے یہی تو فالٹ کیا، یہی تو مسٹیک کیا کہ رسول اعظم کی صحیح سیرت جاننے والی اولاد تھی، اولاد کو قید خانے میں بند کر دیا، اور جو ابرو کا وصل و فصل بھی نہیں جانتے تھے وہ سیرت لکھنے بیٹھے. نتیجہ یہ ہو گیا، کوئی راجپال نکلا اس نے رنگیلا رسول لکھ دیا، اور سلمان رشدی نکلا اس نے سیٹینک پڑھ سکتا. اگر آل محمد کے ذریعے سیرت آتی، محمد کی بایوگرافی آتی، تو نہ کوئی سلمان رشدی بنتا، نہ کوئی راجپال بنتا. مسلمانوں میں طاقت تو نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے، علمی جواب کوئی دے نہ سکا. بہرحال سلمان رشدی کو آج یہ جرأت ہو گئی کہ اس نے جسارت کی، سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کر دی. خیر، اس کا گستاخی کرنے سے ہمارے رسول کی عظمت متاثر نہیں ہوتی، لیکن کہنے میں بات ہے، اگر گستاخی کے بعد آپ رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کے دل پہ یقیناً چوٹ لگے گی کہ میرے محبوب، میرے رسول، میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرا شفیع المذنبین ہے، اس کی شان میں اس نے گستاخی کی، ان کے کیریکٹر کو اس نے مجروح کیا ہے، لہذا اس کے ساتھ بدلہ لینا چاہیے، یا اس کی آواز کو ختم کرنا چاہیے، یا اس کی کتابوں کو ختم کرنا چاہیے. ساری دنیا خاموش تھی، ہر دولت مند خاموش تھا، ہر حکومت والا خاموش تھا، اور محافظ کعبہ اپنے آپ کو کہنے والا بھی خاموش تھا. مسلم کنٹری میں بڑے اسلام کے ٹھیکیدار تھے، وہ سب کے سب خاموش تھے، علماء خاموش تھے، سارے خاموش تھے. ساری دنیا خاموش تھی اور محمد کے دامن پر دھپا لگایا جا رہا تھا. ایسے میں ایک انتہائی لاغر بوڑھا اٹھا خمینی، کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سلمان رشدی کو قتل کر دو.
بوڑھے کا جملہ اتنا طاقتور نکلا کہ دنیا کے عظیم طاقتوں میں شامل ملک بھی سلمان رشدی کی کانپتے ہوئے عبادت کر رہے تھے. سمجھو کہ بوڑھے کے لفظوں میں کتنی بڑی طاقت تھی کہ آج تک اس کو بچائے کر رہے ہیں. کبھی ملٹری کے اس میں رکھا کہ اس کی حفاظت کرنا ہے تو خمینی نے کہہ دیا. خمینی تو معمولی شخصیت تھی نا, ایک بوڑھا تھا نا, جیسا کمزور خمینی وہ جملے خمینی مگر بتا دیا دیکھ رہے بازار جسم کو نہ دیکھو, یہی تو بنیاد ہے. تم جسم کو کبھی نہ دیکھو, حقیقت کی طرف دیکھو. میں بوڑھا ضرور ہوں مگر میں علمی طور پر اتنا طاقتور ہوں کہ دنیا کے ذہنوں کو جھجھوڑ کر دے سکتا ہوں. وہ انقلاب پیدا کیا کہ قریش پر گروہ پر ساری دنیا کانپتی رہی اور خمینی نے انقلاب پیدا کیا اور دنیا کو خدا حافظ کہا. ابھی ہم خمینی کو سمجھ بھی نہیں سکے کہ خمینی ہم سے دور ہو گئے. ہماری ظاہری طور پر تمنا تھی کہ چند سال اور رہتے تو دنیا کو بتاتے صحیح اسلام کیا ہے, رسول کے دور کا اسلام کیا ہے, اور اس کی طاقت کیا ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی جلالت کیا ہے. وہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو صحیح اسلام رسول کی مکمل سیرت یہ تھی. آغاز میں نبی نے کیا کہا, انجام میں نبی نے کیا کہا. مسلمان جو پہلو میں بیٹھنے والے تھے آغاز سے انجام تک کیا کرتے رہے, اور نتیجتاً بھی اسلام کا کیا حال ہو گیا. رسول نے جاتے جاتے ایک اسلام چھوڑا تھا. مسلمانوں نے صرف 30 سال 40 سال کے اندر ہی مسلمان اسلام کے 73 فرقے بنا دیے. اس طرح توڑتے چلے گئے. مسلمان ہی جب, آپ غور کریں میں مسائل پر آ رہا ہوں, مسلمان ہی جب اپنی اسلام کے ٹکڑے کر رہا ہے تو غیر نہیں کرے گا. آج ہم انگریز کو کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 فرقے ایجاد کر دیے, تو کیوں جب مسلمان ہی نے ایجاد کیے تو وہ بھی ایجاد کرے گا. آپ کا دین میں دخل ہے وہ بھی دخل دیا جائے گا. آپ اگر اذان کو تبدیل کریں دوسرے بھی تبدیل کریں گے. آپ نماز میں گڑبڑ کریں گے دوسرے بھی کریں گے. آپ بھلا بتائیے, آج تک مسلمان طے نہ کر سکا. اسلام پوچھنے کے لیے نوجوان جائے اور مسلمان علماء آج تک طے نہ کر سکے کہ رسول جو دن میں 17 رکعت نماز پڑھتے تھے کم از کم, وہ تو رسول رات بھر بھی نماز پڑھتے تھے, دن بھر بھی نماز پڑھتے تھے, مسلسل پہلو نوچی دیکھتے رہتے تھے کیسے پڑھ رہے ہیں. اور آج تک مسلمان طے نہ کر سکا کہ نبی کھڑے ہوتے تھے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے, ہاتھ کہاں رکھتے تھے, پہلو میں ہاتھ رکھتے تھے, سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے اور نیچے ہاتھ رکھتے تھے, یا پہنچے پہ پہنچا رکھتے تھے, کونے پہ کونی رکھتے تھے, یہ بتا نہیں سکتے. نبی کی نماز کا ایک انداز دنیا کے علماء نہیں بتا سکتے ہیں, تو محمد کی مکمل سیرت اور مکمل اسلام کو کیا بتا سکتے. ہمارے پاس کبھی اختلاف تھا نہ کبھی اختلاف رہے گا. آغاز سے انجام تک ایک ہی بات کہتے آ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس علی سے وہ باتیں لی ہیں جو آغاز نبوت میں بھی موجود تھا اور انجام کے موقع پر بھی محمد کا دم ٹوٹا تو اسی کے سینے پر دم ٹوٹا. تو اسلام علی کی سیرت کے درمیان ہے. علی کے انداز سے پوچھیے, علی محفوظ ہیں. علی کے بعد پھلانے والی اولاد معصوم تھی. ہم نے غیر خطا کا معصوموں سے اسلام کو لیا ہے. عزیزان محترم, میں نے مختصر لفظوں میں تاریخ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کیا ہوا وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہت سے تفصیلات کو مجھے چھوڑنا پڑا ہے اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور نفسی مجلسیں ہیں. بہرحال جو کچھ اس کا میں نے عرض کیا غالباً اعلان بھی ہوگا شاید کل شام میں مجلس سے, اور آج رات کو میں جانے والا تھا مگر بہرحال جعفر صاحب, سجاد صاحب, ان لوگوں نے کام کیا کہ مجھے روک لیا. کل شہادت کی شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے تو پڑھنے کے لیے کہا. اب شہادت امام کی مجلس سے میں روک بھی نہیں سکتا, انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. میں نے ہاں کیا. بہرحال امام کی شہادت کی مجلس سے تشریف لائیے. مخصوص مصائب ہیں چوتھے امام کے, وہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمات میں. اور کتنے مصائب چوتھے امام نے اٹھائے ہیں حکومت ناموں کا اور امام کی امامت کی عظمت وغیرہ ساری باتیں کل آپ کی خدمات میں عرض کروں گا. اب آپ کا وقت میں ختم کرتا ہوں. تقریر ختم. چند لمحے دیجیے مصائب جو جان مجلس روح مجلس ہوتے ہیں, شہزادی کو فرصت دینے کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیے, اس کو غور کریں. میں نے کیا عرض کیا اس پر بھی آپ نگاہ رکھیں, سوچیں. اگر کوئی چیز پوچھنے کی ہو تو کل مجھ سے پوچھیں, میں حاضر ہوں, رہنے تک موجود ہوں. ویسے آج جانے والا کل جا رہا ہوں. اور بات یہ کہ عرب تو ربی کو فصلہ زائیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. ارادہ آج شام کو جانا تھا, کل جا رہے ہیں, ٹوٹا ارادہ, خدا سمجھ میں آیا کہ ہماری طاقت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے خدائی کا آغاز ہو جاتا ہے. عزیزان محترم,
سارے اسلام میں بربادی غیر کے ذریعے، تباہی غیر کے ذریعے نہیں. آپ کسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے سوچئے، تاریخ پر نگاہ رکھیے. کسی ایک پاور کو آپ کا فلاں کی وجہ سے سب ہو رہا نہ کہیے، فلاں کے تو کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی صفوں کو درست کیجیے. مسلمان یہ 1300-1400 سال سے کیا کرتا آ رہا ہے؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں پھر دوسری باتیں عرض کروں. بہرحال یہ کیا کم ہے؟ محمد کے بھرے ہوئے گھر کو برباد کرنے والا یہی مسلمان. شہزادی زینب پروفٹ محمد کی گرینڈ ڈاٹر تھی. ڈائریکٹ. اور مسلمان عیسائیت میں آ گئے. حضرت عیسیٰ کے گدھے کا نال اگر ملتا ہے تو دنیا روم میں اس کو پرزرو کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، عزت کرتی ہے، پیشانی سے لگاتی ہے. یہ محمد کا خون، محمد کا بدن، محمد کی عزت دار بیٹی، اور اس کے سر سے چادر کھینچ کر بازوؤں میں رسی باندھ کر راستوں کو پھرا دیا. اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے یہ دیکھو یہ محمد کی اولاد ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی اولاد ہے. کوفے میں آنے کے بعد روایت کے بتلاتی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں پر کھجور صدقہ کر کے دے رہے تھے لا کر. زینب سے کہہ رہے تھے جو سکینہ بی بی کو کھلاؤ. آخر میں ایک مرتبہ زینب نے کہا ہم آل رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، تم یہ صدقے کے کھجور دے رہے تھے. کوئی کچرا پھینک رہا تھا، کوئی مٹی اڑا رہا تھا. محمد کی بیٹی، محمد کی نواسی، محمد کی اولاد کھڑی ہوئی ہے. آخر میں جب اہانت آمیز جملے بھی ادا کرے تو زینب ایک مرتبہ اونٹ کے پشت پر قدم رکھ کے کھڑی ہو گئی اور کہا خیر خاموش ہو جاؤ، میں تم کو کچھ سنانا چاہتی ہوں، خطبہ دینا چاہتی ہوں. جب شہزادی زینب نے کہا میں خطبہ دینا چاہتی ہوں تو لوگوں نے کچرا پھینکا، لوگوں نے گڑبڑ کی، لوگوں نے تالیاں پیٹی، لوگوں نے سیٹیاں چلائی، سیٹیاں بجائی کہ زینب کو بولنے نہیں دینا چاہتی تھی. 3 مرتبہ کہا زینب نے. ایسے ہی گڑبڑ کی گئی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلا لایا، آستین کو الٹ دیا، انگلی سے اشارہ کیا. تاریخ کہتی ہے اور زینب نے جیسے انگلی سے اشارہ کیا، جس کا ذہن کھلا تھا کھلا رہا، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اٹھا رہا، جس کا پیر اٹھا تھا اٹھا رہا. صرف سانس چلنے کی آوازیں آ رہی تھی اور علی کی بیٹی بول رہی تھی کہ اے کوفے والو تم نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے؟ تم نے کس کا گھر برباد کر دیا، تم نے کس کی گودیوں کو اجاڑ دیا، تم نے ہمارے جوانوں کو ختم کر دیا، ہمارے بچوں کو تم نے تباہ کر دیا، تم نے مہمان بلایا ہے اپنے نبی کے نواسے کو، تمہیں نے گلا کاٹ دیا، اور جب میں تقریر کر رہی ہوں تو تم رو بھی رہے ہو. یاد رکھو زینب کہہ رہی ہے ایک جو زمانہ آئے گا تم دیکھو گے اللہ تم پر ظالم کو مسلط کرتا جائے گا، وہ ظالم تمہارے مردوں کو قتل کرے گا، تمہارا رونا ختم نہیں ہوگا کہ بھئی دوسرا ظالم آئے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارا فرزند نہ ہو جائے. تم کو معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے محمد کا دل چھید دیا، تم نے فاطمہ کا جگر کاٹ دیا، تم نے علی کے کلیجے کو چھید دیا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیسے کیسے جوانوں کو خاک کو سلا دیا. کیا زمانہ علی اکبر کے جواب پیش کر سکتا تھا؟ کیا زمانہ قاسم کا جواب پیش کر سکتا تھا؟ دنیا بتائے عباس جیسا غیرتدار کہیں ہے؟ تم نے کبھی ہاتھ کاٹے، تم نے کبھی گلے کاٹے، اور تم نے یہ کام کیا. اپنے آپ کو مسلمان اور عرب کہتے ہو اور تم میں اتنی غیرت نہیں ہے. تم نے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھایا، اپنے رسول کی نواسیوں کو بے پردہ راستوں پہ کھڑے کر دیا. تمہاری حیا کو کیا ہو گیا؟ اسلام کا پردہ ہمارے گھر سے ہے، قرآن ہمارے گھر میں ہے، اور تم یہ کر کے سوچ رہے ہو کہ ذلت ہم کو دے رہے ہو. خدا کی قسم تم کمی کامیاب نہ ہو گے.
ہم کو بے پردہ کرنے سے ہماری عزت گھٹتی نہیں ہے، تمہارا ظلم ظاہر ہوتا ہے، تمہاری حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم، بس یہ سمجھ جاؤ نا کہ ہاتھ میں طاقت کس کے ہے تمہیں معلوم ہے؟ محمد کے ہاتھ میں طاقت نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، علی کے ہاتھ میں طاقت نے اشارہ کیا، آفتاب پلٹ کے آیا، حسن نے اشارہ کیا، معاویہ کے دربار میں تو مرد عورت میں تبدیل ہو گیا، میرے بھائی حسین نے اشارہ کیا کربلا میں تو اونٹوں اور سپاہیوں اور گھوڑوں کے آوازیں خود بخود بند ہو گئی اور حسین نے خطبہ دیا، اسی نانا کی نواسی، اسی باپ کی بیٹی، اسی ماں کی بیٹی، اسی بھائی کی بہن زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے، یاد رکھو ہماری جانب ذلت آمیز نگاہوں کو نہ ڈالو، ہم عظمتوں والے ہیں، ہم جلالتوں والے ہیں۔ ہاں معلوم ہے کہ اس وقت میں ایک ایسی بےکس عورت ہوں جس کی گودی بھی اجڑ گئی ہے، جس کا بھائی بھی تباہ ہو گیا ہے، میرا خاندان برباد ہو گیا ہے، میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو خون کے ہیں، مگر تم کو سنانا چاہتی ہوں۔ عجب عالم تھا، ذرے ذرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے یہ علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے، شہزادی زینب بول رہی ہے، اور یہ بولتے ہوئے تقریر کے بعد قافلہ دربار میں داخل ہونے لگا، ایک آواز آئی، السلام علیکی یا اختی زینب۔ پلٹی جناب زینب، کون ہے جو مجھے بہن کہنے والا سلام کر رہا ہے؟ بڑے غور سے سب کو دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا دروازے پر دیکھیے، دروازے پر سب لٹک رہا تھا، مسلم ابن عقیل کا، اور مسلم کا سر کاٹے ہوئے کئی دن ہو گئے مگر آنکھوں سے خون جاری تھا۔ آواز آ رہی تھی، میری بہن زینب، میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ کتنی مشکلیں مصیبتیں اٹھا کر یہ شہزادی آ رہے ہیں، بس مجلس کو میں تمام کر رہا ہوں، اس عالم میں دیکھیں ابن زیاد کے دربار میں یہ سب پہنچے، ایک عبداللہ ابن عفیف نامی رسول کے صحابی کی نابینا ہو گئے، اپنے غلام کے سہارے دربار میں آئے، آواز سن کے کہنے لگے، یہ فصاحت بتا رہی ہے یہ محمد کے گھرانے کی عورتیں، تم نے ان کو خارجی کہا، ابن زیاد تو جھوٹ کہہ رہا ہے، کوئی ایسی آواز اور ایسی فصاحت والے نہیں ہیں، بتا یہ کس کی اولاد ہے؟ کسی نے کہا کہ اے عبداللہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، کہاں ایسا ہی لہجہ میں نے فاطمہ کا سنا تھا، کہا ایک غضب ہو گیا، ابن زیاد قیامت آ گئی، تو نے کیا کیا؟ علی کی بیٹی کو بے پردہ لے آیا، کہا بی بی بتاؤ حسین کہاں ہے، بی بی بتاؤ عباس کہاں ہے، تمہارے پردے کا حفاظت کرنے والا عباس کہاں ہے؟ زینب نے پلٹ کے کہا چچا عبداللہ میرا بھائی مارا گیا، میرا بھائی عباس مارا گیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، اب تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دریا تھما ہوا تھا مگر ایک جانے والا نانا کے پہلو میں بیٹھنے والا نظر آیا، تو زینب رو پڑی، اس شدت سے روئی کہ آنکھوں سے مسلسل آنسو گوا دے۔ اے میرے نانا کے صحابی، تم نے میرے نانا کو بھی دیکھا اور نواسی کو بھی دیکھ لو، جو تم نے عزت کو بھی دیکھ لیا آج بے پردگی کو بھی دیکھ لو۔ اے میرے نانا کے صحابی، تم نے دیکھا تھا کہ میرے بابا کی کیا جلالت تھی، آج میرا کیا حال ہو گیا۔ میں جس کو تمام کر رہا ہوں، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے غلام سے کہا ذرا تلوار میری دے دیں، تلوار ایک مرتبہ نیام سے نکالی، سوائے عبداللہ ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد، میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، یہ محمد کی نوازی کو اس نے لایا، اے ابن زیاد تو کافر ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے غلاموں سے کہا عبداللہ کے سر کو قلم کر دو، مجمع سے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے ابن زیاد خبردار، عبداللہ ابن عفیف کا گلا نہیں کاٹ سکتا، یہ رسول کا صحابی ہے۔
بس میں نے تمام کر دی. یہ رسول کا صحابی ہے, اس کا گلا نہ کاٹنا, عزتدار ہے. زینب بس کا کلیجہ بھر آیا, دل بھر آیا. مدینے کا رخ کر کے کہا نانا تمہارے صحابی کے تو اتنے ساتھ دینے والے آئے, تمہاری بیٹی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَسَبِّهِ وَمَوْلَايَ اغْفِرْ لِعَصِيَانَ وَكُفْ عَنَّا